نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج میں جدید فضلاء کرام اور نوجوان علماء کرام سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم علماء کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ دین کامل اور مکمل دین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں اس پورے دین کو ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قرآن پاک کو ہمیں سمجھایا گیا ہے، اور اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نے قرآن پاک کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کو ان سے منور اور معطر فرما دیا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم علم کے بعد بعمل بھی بنیں، باکردار بنیں اور معاشرے کا حصہ بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ دین آیا ہے، وہ بیک وقت نبی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، شارع بھی تھے، اور استاد بھی تھے، معلم بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور ایک فوجی کمانڈر کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اور ہم نے عبادات کے ساتھ دنیاوی معاملات کو بھی جمع کرنا ہے اور ان کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور جو کافر ہیں وہ اپنی کاوشیں سرکاری سطح پر کر رہے ہیں اور ہمیں بار بار چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم مظاہرے کر رہے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے سے ہماری گرفت اٹھ چکی ہے، معاشرہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہا، سماج ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہا، عدالتی نظام ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہا، سیاسی نظام کو ہم نے بالکل فراموش کر دیا ہے، اس سے ہم سبکدوش ہو گئے ہیں، اس سے ہم دستکشت ہو گئے ہیں، اور اس سے ہم نے پہلو تہی اختیار کی ہے اور اغماض برتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس لیے آپ جب فارغ ہو جائیں، اور جو فارغ ہو چکے ہیں معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ علمی استعداد اور صلاحیت تو رکھتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے وہ کمزور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی دکاندار سے صحیح طرح سودا بھی نہیں کر سکتے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علمی اعتبار سے بڑے غبی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جسمانی طاقتیں انتہائی مضبوط ہوتی ہیں، اور وہ لیڈرشپ کے قابل لوگ ہوا کرتے ہیں۔ لہذا جب اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف قسم کے استعدادوں سے نوازا ہے اور ہمیں خود تقسیم کیا ہے، لہذا ہمیں اپنے ان تمام استعدادوں کو اپنے اپنے مقام پر خرچ کرنا ہے، لگانا ہے۔ جو لوگ صاحب استعداد باصلاحیت ہے، وہ ٹھیک ہے دین علمی سرگرمیوں تک محدود رہے، اور علمی سرگرمیاں جو ہے وہ انجام دیتے رہے، درس و تدریس کی، اس طرح کتاب نویسی کی اور وغیرہ جو عملات علمی، ان کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح استعداد سے نہیں نوازا، لیکن ان کو جسمانی طاقت و قوت دی ہے اور ان کو خدمت کا مادہ عطا فرما دیا ہے، تو وہ معاشرے کا حصہ بن جائیں، قوم کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اور اپنی ایسی حیثیت پیدا کریں کہ کوئی کسی بھی علاقے کے اندر کوئی خان، کوئی سردار، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی سیاسی طاقت اور قوت یا جماعت آپ کو نظر انداز نہ کر سکے۔ ہر فیصلے کے اندر آپ شریک رہو۔ آپ امامت صغریٰ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں اور امامت کبریٰ کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں۔ انبیاء کی سنت ہے کہ امامت صغریٰ کے ساتھ امامت کبریٰ کو بھی سنبھالتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء،
بنی اسرائیل کی سیاست علماء کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی، یا علماء انبیاء کرام کی نگرانی میں ہوا کرتی تھی، یا خود وہ جو ہے سیاست کرتے تھے۔ بہرحال سیاست ہمارے دین کا حصہ ہے، اور سیاست کا مطلب قوم کی رہنمائی کرنا، قیادت کرنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیے ہیں وہ شریعت ہے، اور اس شریعت کے اوپر چلنا یہ طریقت ہے، اور اس میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے دشمنوں کی طرف سے، جو ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس ماحول کو دوبارہ بنانا یا بنے ہوئے ماحول کو محفوظ رکھنا، اور مسلمانوں کو، لوگوں کے لیے جو ہے مواقع فراہم کرنا دینی احکام کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اسی کو سیاست کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کا آپس میں تعلق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں جلد نمبر 1 کے اندر فرماتے ہیں الملک والدین توأمان، کہ ملک اور دین یعنی سیاست اور دین دونوں جڑواں بچے ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے اصل ہے، الدین اصل، دین اصل ہے، والسلطان حارس، سلطان، حکومت، سیاست یہ اس کے چوکیدار ہے، اور جس جڑ کے لیے، جس چیز کے لیے بنیاد نہیں ہوتی فمہدوم، وہ گر جاتی ہے، اور جس کا چوکیدار نہیں ہوتا فضائع، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو سیاست ہے، قیادت کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے، یہ دین کی چوکیداری کرنی ہے، دینی عقائد کی چوکیداری کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فوز الکبیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کی جو احکام ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے اصلاح فرد سے متعلق ہے، ایک حصہ جو ہے وہ تدبیر منزل سے متعلق ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ سیاست المدینہ سے متعلق ہے۔ احکام کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اپنی انفرادی زندگی بھی شریعت کے مطابق بنانی ہے، تدبیر المنزل عائلی زندگی یہ بھی شریعت کے مطابق بنانی ہے، اور عائلی زندگی شریعت کے مطابق بنتی ہے تو پھر معاشرہ بھی شریعت کے مطابق بنتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے سیاست المدینہ، پورے شہر، پورے ملک، پوری سوسائٹی کو شریعت کے مطابق چلانا ہے اور اس کی تدبیر کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر شریعت کو 4 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان میں سے ایک حصہ وہ عبادات سے متعلق ہے، باقی 3 حصے معاملات سے متعلق ہے، جس میں عائلی قوانین، معاشرتی قوانین، عدالتی قوانین، سیاسی قوانین اور احکام سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ میدان میں نکلے، سیاست کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ ایک اسکول کالج کا آدمی اگر اپنے آپ کو پاکستان کے وسائل کا حقدار سمجھتا ہے اور عہدوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، تو ایک مدرسے کا طالب علم، ایک عالم دین یہ خواب کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یہ آپ کا حق نہیں ہے؟ آپ زیادہ اس بات کے مستحق ہے اور حقدار ہے، اس لیے کہ آپ پیدا بھی یہی ہوئے، آپ کی زندگی بھی یہاں گزرتی ہے، تو آپ زیادہ اس بات کے حقدار ہے، لہٰذا قیادت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اسلام کے مطابق بن جائے تو پھر آپ کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں ہمیں جو ہے مرعوب نہ کرے، ہمارے اوپر دباؤ نہ ڈالیں، اور ہم جو ہے پوری دنیا کے ساتھ برابری کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، تو پھر اس کے لیے یہ عہدے آپ نے اپنے ہاتھوں میں لینے ہوں گے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ عہدہ خالی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اس عہدے کے حصول کے لیے نااہل قسم کے لوگ باغ دوڑ کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ان نااہلوں کے حوالے ہو جائے تو یہ عہدہ خراب ہو جائے گا، ظلم پھیل جائے گا اور لوگوں کے حقوق غصب ہو جائیں گے، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس عہدے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اجعلنی علی خزائن الارض۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یہ درخواست کی تھی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خزانہ جو اہم ترین محکمہ ہوتا ہے ایک حکومت کا، اس کے اندر اگر گڑبڑ ہو تو پھر انصاف نہیں ملتا، قوم جو ہے وہ بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو
انہوں نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اس لیے آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اٹھو غاصبوں سے اپنا حق چھینو۔ آپ کا حق یہی ہے، حکمرانی ہے۔ امامت صغریٰ آپ کا حق ہے تو امامت کبریٰ بھی آپ کا حق ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں عہدوں کو سنبھالا ہے، اور میں ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو آپ کے سامنے ہے، پھر ان کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، افضل الخلائق کے بعد الانبیاء ہے، وہ امامت صغریٰ کو بھی سنبھالتے ہیں، امامت کبریٰ کو بھی سنبھالتے ہیں، پھر عمر فاروق دونوں کو سنبھالتے ہیں، پھر عثمان ذو النورین دونوں کو سنبھالتے ہیں، پھر علی المرتضیٰ دونوں کو سنبھالتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ جیسا صوفی بزرگ انسان بھی ایک جگہ کے حاکم بنتے ہیں، قاضی بنتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر جیسے آدمی ایک جگہ گورنر بنتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کے گورنر بنتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری ایک جگہ کے گورنر بنتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہے، یہ گورنر بھی ہے، والی بھی ہیں۔ یہ جس کو آج کل وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں ان کو والی کہا جاتا تھا، یہ والی ہوتے تھے، اور ان کے تقوی ان چیزوں کے درمیان میں حائل نہیں بنتا تھا، رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ تو آج ہم کیوں ان چیزوں کو دوسرے کے سپرد کر دیں اور ہم یوں کہیں کہ یہ دنیا داری ہے، ہم ان سے ہٹ کر رہتے ہیں؟ نہیں، ہاں اگر دوسرے لوگ اہل ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ قربانی دیں، آپ پیچھے ہٹے، دوسرے کو آگے کریں، لیکن جب تک یہ ساری چیزیں نیک لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آئیں گی، اس وقت تک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، قوم کی قیادت کریں، رہنمائی کریں، اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ سیاست سے دستکش نہ ہو، بلکہ سیاست کے اندر جو ہے دخیل بن جائے، اور معاشرے کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لیں، دین کی سربلندی کا اور اسلامی احکام کے نفاذ کی توفیق عطا اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔